ناظرین، بھوٹان جو جنوبی ایشیا میں ایک خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بھوٹان کی تاریخ اور اس کے متعلق نہایت ہی دلچسپ اور امیزنگ فیکٹس بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ بھوٹان کی قدیم دور کی ایک بھرپور تاریخ ہے۔ اس میں مختلف نسلی گروہ آباد تھے اور مقامی سرداروں اور بت خانقاہوں کی حکومت تھی۔ 17ویں صدی میں بھوٹان نے تبتی لاما زابدرنگ نگاوانگ نابگیال کی قیادت میں اتحاد کے عمل سے گزرا۔ اس نے ایک تھیوکریٹک نظام قائم کیا اور بدھ مت کی ایک منفرد شکل جسے ڈروکپا کاکیو کہا جاتا ہے۔ بھوٹان نے برطانوی نوآبادیاتی دور میں برطانوی ہندوستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات برقرار رکھے۔ 1865 میں سنچولا کے معاہدے نے بھوٹان کی سرحدوں کی وضاحت کی اور اس کی حیثیت برطانوی ہندوستان کے محافظ کے طور پر قائم کی۔ بھوٹان نے 20ویں صدی کے اوائل میں آہستہ آہستہ اپنی آزادی پر زور دیا، جس کا اختتام 1949 میں معاہدہ پونا خا پر ہوا، جس نے بھوٹان کو اپنے خارجہ امور خود سنبھالنے کی اجازت دی۔ بھوٹان 2008 میں آئینی بادشاہت میں تبدیل ہوا۔ بادشاہ جگمے کھیسر نامگیل وانگچک نے تخت سنبھالا اور سیاسی اصلاحات کا آغاز کیا۔ بھوٹان مشرقی ہمالیہ میں واقع ہے۔ پہاڑوں اور وادیوں اور گھنے جنگلات سمیت اپنے شاندار مناظر کے لیے جانا جاتا ہے۔ اسے اکثر ہینڈر ڈریگن کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ بھوٹان کی ثقافت تبتی بدھ مت سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ یہ ملک اپنے مخصوص فن تعمیر، خانقاہوں اور متحرک تہواروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ بھوٹان کی اپنی مجموعی قومی خوشی فلسفے کے لیے مشہور ہے۔ بھوٹان اپنے GNH فلسفے کے لیے مشہور ہے، جو خالصتاً معاشی اشاریوں پر خوشحالی اور خوشی کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ تصور حکومتی پالیسیوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ بھوٹان ماحولیاتی تحفظ پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ یہ دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جن میں کاربن کے منفی اثرات ہیں، یعنی یہ خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ سے زیادہ جذب کرتا ہے۔ بھوٹان ایک آئینی بادشاہت ہے جس میں جمہوری نظام ہے۔ بادشاہ ریاست کے سربراہ کے طور پر کام کرتا ہے اور ملک کی 2 ایوانی پارلیمنٹ ہے۔ بھوٹانی کھانا اپنی مسالہ دار اور مرچ کے لیے جانا جاتا ہے۔ بھوٹان نے اعلیٰ قدر کم مقصد کی پالیسی کو لاگو کر کے سیاحت کے لیے ایک منفرد انداز اپنایا۔ سیاحوں کے ایک پائیدار اور کنٹرول شدہ بہاؤ کو یقینی بناتے ہوئے زائرین کو روزانہ فیس ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بھوٹان 1960 کی دہائی تک باقی دنیا سے کافی حد تک الگ تھلگ رہا جب اس نے غیر ملکی اثر و رسوخ اور جدیدیت کا آغاز کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔